الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يضيع أجر المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
والسلام اور درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار بار میں پیش کرنے کے بعد نہایت واجب القدر قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العالمین کے پاک کلام میں سے آیت کریمہ کا جز تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آج کی جمعۃ مبارک کی بابرکت ساعتوں میں گفتگو کا موضوع واقعہ کربلا۔ اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور ان رفقا جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ان کو میدان کربلا کے اندر بلا کر امتحان دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرما دی۔ اگر میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر جا کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش نہ کرتے اور یزیدیت اسی طرح رہتی تو شاید آج ہم اس طرح اللہ کے حضور بیٹھ کر اللہ کا ذکر نہ کر رہے ہوتے، بلکہ ہر طرف یزیدیت ہوتی۔ یہ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت ہے کہ جو آج ہمیں ایک آزادانہ طریقے سے اللہ کے حضور جھک کر عبادت کرنے کی توفیق مل گئی۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تکلیفیں میدان کربلا کے اندر اٹھائیں، اگر ان تکلیفوں میں سے کوئی ایک تکلیف بھی ہمیں مل جائے نا تو ہم کسی بھی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ان کا مقام تھا، ان کا مرتبہ تھا اور انہیں کی یہ طاقت تھی کہ ان تکلیفوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کے امتحان کے اندر کامیابی حاصل کی۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزیدیوں نے دھوکے کے ساتھ کوفہ بلایا اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں پہنچے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید نے اپنی فوج بھیج کر، اس فوج کا جو سربراہ تھا وہ غر تھا، بھیج کر امام حسین کا محاصرہ کر دیا کہ نہ امام حسین کو آگے جانے دیا، نہ امام حسین کو واپس اپنے گھر آنے دیا۔ وقت گزرتا رہا، 9 محرم کی جب شام آئی، یزیدیوں نے طبل جنگ بجا لیا۔ ایک طبل ہوتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے، ایک ہارن ہوتا ہے، اس کو بجایا جاتا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج سے جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 9 محرم کی شام کو طبل جنگ بجا دیا گیا اور جنگ کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوجوں کو میدان کربلا میں بھیج دیا، وہاں پر جہاں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسینی قافلہ لے کر تشریف فرما تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شور سنا تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے تو یزیدی فوجیں آپ کے قریب آن پہنچی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہاں بھائی کہاں پر آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو؟ تو یزیدی کہنے لگے، بھئی ہمیں یزید نے بھیجا آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے، آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام دنیا کے قانونوں سے آشنا تھے۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ جنگ کس وقت کی جاتی ہے اور جنگ کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ 9 محرم کی شام کو جب آئے تو میرے امام حسین نے ذرا بتایا، فرمایا کہ ذرا یہ بتاؤ کہ قانون ہے پوری دنیا کے کسی ملک کے اندر کہ شام کو جنگ شروع کی جائے؟ پوری دنیا کے اندر کسی ملک کا یہ قانون ہے کہ شام کو جنگ شروع کی جائے؟ تو یزیدی کہنے لگے، نہیں جی کوئی قانون نہیں ہے، دنیا کے کسی ملک میں یہ قانون نہیں کہ شام کو جنگ شروع کی جائے۔ تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہاں سے دفع ہو جاؤ، شام کو جب جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر نہیں ہو سکتی، صبح آنا، جو تمہارا جی چاہے کر لینا، صبح آنا جو تمہارا جی چاہے کر لینا۔ جب میرے امام نے یہ فرمایا صبح آنا، کسی کہنے والے نے کہا، امام صاحب آپ نے ایک رات کا ٹائم لیا، کیا آپ نے رات کو کچھ سوچنا ہے؟ کچھ سوچنا ہے آپ نے؟ میرے امام حسین نے فرمایا، وہ بات کرنے والے ذرا سن، اگر سوچنے کی بات ہوتی تو 10 دن کافی تھے سوچنے کے لیے،
اللہ کے حضور آخری رات اللہ کے حضور پورے جوش کے ساتھ عبادت کروں تاکہ کل مجھے شہید کر دیا جائے، اس کے بعد مجھے وقت نہیں ملے گا۔ تو میرے امام حسین نے فرمایا یہ مت سوچو کہ حسین میدان کربلا کے اندر پہنچ کر بھی سوچے کہ جنگ کرنی ہے یا نہیں کرنی، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نہیں سوچ پہلے کے لیے تھا کہ میں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے، بس آخری رات ہے، اس لیے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے بجائے مانگ رکھا ہوں۔ اور یہ جس طریقے سے یہ آئے پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہی نہیں ہے کہ شام کو آ کر جنگ کی جائے، جنگ کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح سویرے ہوتا ہے، اس لیے میں نے فرمایا کہ صبح آنا، جو جی چاہ کے کر لینا، حسین تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو قافلہ تھا میدان کربلا کے اندر جانے والا، مختلف ان کے عدد بتائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ 82 لوگ تھے، کچھ نے کہا 140 تھے، کچھ نے کہا کہ 245 تھے۔ جو زیادہ بیان کیے جاتے ہیں نا وہ 82 کے بیان کیے جاتے ہیں، اور 82 جو لوگ تھے ان 82 میں سے 72 شہید ہوئے، 82 میں سے 72 شہید ہوئے، اور ان 72 میں سے بھی 4 لوگ قافلہ حسینی کے نہیں تھے، باغ سے آئے تھے۔ وہ کون تھے؟ ایک حضرت حر تھے، دوسرے حضرت حر کے بھائی تھے، اور تیسرے حضرت حر کے خادم تھے، اور چوتھے جو تھے نا حضرت عبداللہ وہاب کلبی تھے، حضرت عبداللہ وہاب کلبی تھے۔ حضرت عبداللہ وہاب کلبی لوگ ہیں جن کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے، اس طبلے جنگ بجا، ماں کو پتا چلا کہ میرے حسین کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں، اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا کے اندر آزمائش میں ہیں، تو ماں نے اپنے پتر کو بلایا اپنے پاس، عبداللہ بن وہاب کلبی کو، فرمایا پتر دیکھو میں دلہا کی ماں تو بن گئی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں شہید کی ماں بھی بن جاؤں، میں دلہے کی ماں تو بن گئی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ عبداللہ بن وہاب کلبی ماں کے پاس آتے ہیں، ماں نے فرمایا جاؤ میری امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشکل وقت آ پڑا ہے، جاؤ ان کی مدد کرو، ان کے ساتھ جا کے شامل ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ وہاب کلبی میدان کربلا کے اندر آ جاتے ہیں، پھر یزیدیوں سے لڑتے لڑتے جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں، جامِ شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ جو ماں کی ایک آخری مراد تھی کہ میں دلہے کی ماں تو بن چکی، عبداللہ وہاب کلبی میں وعدہ کرتی ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ حسینی قافلے میں جا کے شامل ہو جاؤ، دلہے کی ماں تو بن گئی، میں چاہتی ہوں کہ شہید کی ماں بھی بن جاؤں، میں شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ یہ 72 رفقا تھے، جن میں سے 4 تھے وہ باہر سے آئے، اور جو 68 لوگ تھے وہ قافلہ حسینی کے تھے، قافلہ حسینی کے تھے، اور 18 19 یا 21 کے راؤنڈ موڑ یہ بتائے جاتے ہیں، یہ قافلہ یہ جو لوگ تھے 18 19 یا 21 یہ خاندان نبوت سے تھے، اور 8 ایسے لوگ تھے جو صحابی رسول بھی تھے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ اور اہل بیت کا بڑا مسئلہ تھا، میں نے کہا نہیں جتنا پیار محبت صحابہ اور اہل بیت میں تھا دنیا کے نام میں ہو ہی نہیں سکتا، دنیا کے نام میں ایسی محبت کی مثال بھی نہیں مل سکتی جو صحابہ اور اہل بیت میں محبت کی مثال تھی۔ 8 صحابہ بھی تھے، اور باقی تابعین تھے، تبع تابعین تھے، خادمین تھے، نوکر تھے، یہ ٹوٹل 72 لوگ تھے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہوئے۔ پھر سوال کیا جاتا ہے اتنا مختصر قافلہ کیوں آیا، اتنا مختصر قافلہ کیوں آیا؟ میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو مختصر قافلہ تھا نا یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا، یہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گیا۔ ذرا بتاؤ اگر کوئی جنگ کرنے جائے تو 6 مہینے کا علیس کر لے کے جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی جنگ کرنے جائے تو اپنی بیوی بچے لے کے جاتا ہے؟ نہیں لے کے جاتا۔ ہاں اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جائے بغیر ساز و سامان کے جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جائے 6 مہینے کا علیس کر بھی نہیں جاتا، جنگ کرنے کے لیے جائے تو بیوی بچے بھی نہیں جاتے، جنگ کرنے کے لیے بندہ جائے تو بغیر ساز و سامان کے نہیں جاتا۔ میں نے کہا میرے امام حسین جنگ کرنے نہیں گئے تھے، بلکہ میرے امام حسین کو کوفہ سے پیغام آیا تھا کہ آؤ ہمیں دین کی تبلیغ کرو۔ یہ تو دھوکے سے میدان کربلا کے اندر امام حسین کو پھنسا لیا گیا، اور میرے امام حسین میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کے شہید سے نہیں اور بتا دیا میں حسین ایسا بندہ ہوں جو محمد عربی کا نواسا بھی ہوں، علی کا پتر بھی ہوں، سیدہ کا بیٹا بھی ہوں، جس میدان پہ کھڑا کر دو جو بھی امتحان ہو جائے حسین اس امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، حسین اس امتحان کے اندر کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزیدیوں کو 3 باتیں کی، دیکھو میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا،
لے جو بھی تیسری بات یہ ہے جہاں تک یزید کی سلطنت ہے، جہاں تک یزید کی بادشاہت ہے، اس خطے کو میں چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں، میں کسی اور ملک میں چلا جاتا ہوں، میں تمہاری سلطنت چھوڑ دیتا ہوں، تم جانو یزید جانے، تم جانو یزید جانے، میں تمہارے درمیان نہیں آتا۔ تو وہ یزیدی فوجی کہنے لگے نہیں جی، یزید کا آرڈر ہے، دو ہی باتیں ہیں، یا پھر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائے، یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ میں علی کا پتر ہوں، محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، بیعت تو میں نے کرنی نہیں ہے، میں پاک ہوں، یزید پلید ہے اور کبھی پاک حق پلید ہاتھوں میں نہیں جاتے۔ اور دوسری بات ہے کہ قتل کی دھمکیاں دے کے مجھے نہ ڈراؤ، میں علی کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، اگر کوئی بات آن پہنچی تو میں نانا کے دین کو بچانے کے لیے اپنے جسم کی اپنی جان کی پرواہ نہیں کروں گا، اپنی جان کی بازی بھی لے جاؤں گا، میں اپنی جان بھی قربان کر دوں گا اپنے نانا کے دین کے سربلندی کے لیے۔ نو محرم کی شام آئی، میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حسینی قافلہ کے جتنے بھی مرد حضرات تھے سبھی کو بلا کے تبلیغ کی، فرمایا دیکھو یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ جو واپس گھر جانا چاہے چلا جائے، میں اجازت دیتا ہوں کہ جو گھر واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں غصہ نہیں کروں گا، اپنی خوشی سے اجازت دے رہا ہوں، میری وجہ سے تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد میرے امام حسین نے چراغ کو بند کر دیا، چراغ کو بند کر دیا، لائٹ چل رہی، انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ، تو کچھ لوگ شرماتے نہیں جی کار ہے چلے گئے، شرمندگی سی بات ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، کیا سوچے گا کہنے والا۔ میرے امام حسین نے لائٹ کو بند کر دیا، چراغ بند کر دیا تاکہ اٹھ کے جانے والا شرمندہ نہ ہو، مجھے چھوڑ کے جانے والا شرمندہ نہ ہو۔ میرے امام حسین نے بات کر کے چراغ کو بند کر دیا، جب چراغ جلایا نا سارے کے سارے وہی بیٹھے تھے جہاں چراغ بند ہونے سے پہلے بیٹھے تھے، وہی بیٹھے ہوئے تھے جہاں پر چراغ بند ہونے سے پہلے بیٹھے تھے۔ میرے امام حسین نے پھر تبلیغ کی، میرے امام حسین نے فرمایا دیکھو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، میرے خون کے پیاسے گئے، مجھے شہید کرنا ہے، میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ پھر لائٹ کو بند کر دیا، پھر چلایا، پھر وہی بیٹھے ہوئے سارے، کوئی ایک بھی نہیں گیا۔ تیسری مرتبہ پھر تبلیغ کی، لائٹ بند کر دی، پھر لائٹ جلائی، چراغ جلایا تو پھر سارے وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ چوتھی مرتبہ تبلیغ کر رہے تھے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حبیب بن مظاہر 82 سال عمر بڑے صحابی امام حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کیسے کرتے ہیں یا حسین صبح کا سورج طلوع بھی ہو جائے اور آپ یہ بار بار فرماتے ہیں کہ جاؤ جو جانا چاہتے ہیں چلا جائے، لائٹ بند کریں جلائیں چراغ بجھائیں چلاتے رہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، نا اے حسین ہم میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو آپ کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے، ہم میں سے کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو آپ کو میدان کربلا میں اکیلا چھوڑ کے چلا جائے۔ میرے امام حسین فرماتے ہیں اے حبیب مظاہر ذرا بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں جاتے؟ حبیب مظاہر سے کہتے ہیں اے حسین کا قیامت کے دہاڑے میں میرے مصطفیٰ نے پوچھ لیا، میرے حسین پر مشکل وقت آنا پڑا تھا میدان کربلا کے اندر، میرے نواسے کو چھوڑ کر اکیلے واپس آ گئے تھے، میرے حسین نے فرمایا کل قیامت والے دہاڑے یہ بات بھی نہیں ہوگی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، میں تمہیں اجازت ہوں کل قیامت والے دہاڑے یہ بھی بات نہیں ہوگی۔ حبیب بن مظاہر سے کہتے ہیں حضور جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ چلے جائیں، لیکن ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ جب اتنی بات ہو گئی تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے والوں کو فرماتے ذرا سنو، اگر تم نہیں جانا چاہتے تو پھر سنو تمہیں شہید کر دیا جائے گا، اگر تم نہیں جا رہے میرے کہنے پر بھی نہیں جا رہے
اوپر دیکھو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجبوری کا نعرہ بجانے والوں، جو حسین نو محرم کی شام کو اپنے قافلے میں بیٹھنے والوں کو بیٹھے بیٹھے جنت دکھا سکتا ہے، کیا وہ حسین جنت سے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ جو جنت دکھا سکتا ہے کیا وہ جنت سے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ جنت سے پانی نہیں نکال سکتے تھے، لیکن میرے حسین کو پتہ تھا کہ میرا امتحان چل رہا ہے، میرا امتحان چل رہا ہے۔ اگر کوئی امتحان میں چیٹنگ کرے تو اس کو فیل کر دیا جاتا ہے، ایگزامینیشن ہال سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اور امام حسین کو پتہ تھا میں ایگزامینیشن ہال کے اندر بیٹھا ہوں، میرا امتحان یہ چل رہا ہے، میں ایسا معاملہ نہیں اختیار کروں گا اگر اب مجھ سے ناراض ہو جائے کسی معاملے کی وجہ سے، یہ میرا امتحان جو بھی ہو جائے میں اس معاملے کو اپنا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اللہ کے حضور امتحان میں استقامت کے لیے تیار ہوں۔ میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم غلطی گئے، اگر دنیا کائنات کی نعمتوں کو حکم دیتے تو وہ ساری چل کے آپ کے قدموں میں آ جاتی، آپ کے قدموں میں چل کے آ جاتی۔ پانی کا رویا جاتا ہے، امام حسین مضبوط ہے جی، پانی نہیں ملا ان کو۔ میں نے کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت سے نوکر کی بات بتاؤں، وہ نوکر جس کو عمر کہا جاتا ہے، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دریائے نیل جو خشک ہو چکا تھا اگر اس میں ایک رکا بھیج دے، میرے امام حسین میرے عمر کی وہ رکا بھیجنے کے بعد دریا بات مان لیتا ہے۔ ذرا سوچئے میرے امام حسین میدان کربلا کے اندر اگر دریا فرات کو حکم دیتے تو دریا فرات میں حسین کے قدموں میں چل کے آ جاتا، لیکن میرے امام حسین کو پتا تھا کہ میرا امتحان چل رہا ہے، میرے امام حسین کو پتا تھا کہ امتحان چل رہا ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والوں کی میں برکت بتاؤں تو جو حضور کے ساتھ نسبت قائم کر لیتا ہے اور حضور کی زبان چوس لیتا ہے، اللہ اس کا مقام کیا عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے عامر بن قریش، فرماتے ہیں کہ سفر میں تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، مجھے پیاس لگی، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا آقا پیاس لگ رہی ہے، پانی موجود نہیں، حضور فرماتے ہیں میرے پاس آؤ۔ حضرت عامر بن قریش فرماتے ہیں حضور نے اپنی زبان باہر نکالی، سرکار نے فرمایا میری زبان کو چوس لو۔ عامر بن قریش فرماتے ہیں میں نے حضور کی زبان کا ایک مرتبہ چوسا، فرماتے ہیں کہ برکت یہ ظاہر ہوئی پانی پیو پیو نہ پیو نہ پیو مجھے پیاس نہیں لگتی، مجھے پیاس نہیں لگتی۔ میں نے کہا عامر بن قریش حضور کے صحابی ایک مرتبہ زبان چوس لے، وہ یہ فرماتے ہیں پانی پیو پیو نہ پیو نہ پیو مجھے پیاس نہیں لگتی، جس نے ایک مرتبہ زبان چوس کی اس کی حالت یہ ہے وہ پانی نہ پیے تو پیاس نہیں لگتی۔ میرے امام حسین نے اپنے نانے کی زبان کو 1000 مرتبہ چوسا ہے، میرے حسین کو پیاس کس طرح لگ سکتی تھی؟ میرے امام حسین کو پیاس کس طرح لگ سکتی تھی جنہوں نے 1000 مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسا کو، جس نے ایک مرتبہ زبان چوسی وہ یہ فرماتے ہیں نہ پیو پیو نہ پیو نہ پیو پیاس نہیں لگتی، جنہوں نے 1000 مرتبہ چوسا کو ان کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے، ان کو پیاس کیسے لگ سکتی ہے۔ اور میں آگے بات بتاتا جو 14 صدیوں بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ایک سید کی بات بتاتا ہوں جن کا ڈیرا ہند کے اجمیر کے اندر ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ڈیرا لگایا۔ وہاں کا جو ہندو تھا بڑا بادشاہ تھا پرتھوی راج، اس نے کہا اس معاملے کو پانی نہیں بننے دینا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی پانی نہیں کے لیے جا کے اٹھا
میرے امام حسین کو پتہ تھا، میرے امام حسین کو پتہ تھا کہ امتحان چل رہا ہے۔ یزیدیوں نے پانی کیوں بند کیا؟ یزیدیوں نے پانی کیوں بند کیا؟ اس لیے اگر پانی چلتا رہے گا حسین پانی پیتا رہے گا، جیتا رہے گا۔ حسین پانی پیتا رہے گا، جیتا رہے گا۔ پانی بند کر دیں گے نہ حسین پیے گا نہ جیے گا۔ لیکن چشمے فلک نے یہ نظارہ دیکھا، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، ان کا نام مٹ گیا۔ جنہوں نے پانی نہیں پیا وہ جام شہادت نوش کر کے بھی نیزے کی نوک پر چڑھ کر قرآن سنا کے بتا گئے۔ جو پانی پیتے رہے تو مر گئے، جنہوں نے پانی نہیں پیا آج بھی نیزے کی نوک پر چڑھ کے قرآن سنا کے اپنی زندگی کا نعرہ لگا رکھے گئے۔ نیزے کی نوک پر چڑھ کے بھی جنہوں نے پانی نہیں پیا، نیزے کی نوک پہ چڑھ کر بھی قرآن سنا کے نعرہ لگا رکھے گئے کہ آج بھی ہم زندہ ہیں، آج بھی ہم زندہ ہیں۔ بچہ امتحان دینے کے لیے جاتا ہے نا، امتحان کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ اناؤنس بعد میں ہوتا ہے، ہفتے ڈیڑھ ہفتے 2 ہفتے بعد ہوتا ہے، مہینے بعد ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بتانے کر بلانے کا رزلٹ ڈالا، اسی وقت اناؤنس کر دیا، بتا دیا کہ یزیدیوں تم جھوٹے ہو، یزیدیوں آج سے تمہارا نام ختم ہو چکا اور تم میرے امام حسین کو قتل کر کے یہ چاہتے ہو کہ حسین کا نام مٹ جائے گا۔ دیکھو میرے امام حسین جام شہادت نوش کر کے بھی نیزے کی نوک پہ چڑھ کے اپنی زندگی کا اعلان کر لگے گئے، یزیدیوں تم مجھے شہید کر کے تم مر گئے ہو، آج حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین آج بھی زندہ ہے۔ میرے امام حسین چاہتے جو بیٹھے بیٹھے اپنے قافلے والوں کو جنت دکھا سکتے ہیں، دنیا کائنات کے حقیق منگوا سکتے ہیں، لیکن نہیں منگوائی۔ پتہ تھا کہ رب میرا امتحان لے رہا ہے۔ پھر لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ تم حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہو، علی پاک کو مشکل کشا کہتے ہو، اپنے پتر کی مشکل تو حل نہیں کی، اپنے پتر کی مشکل تو حل نہیں کی، مشکل کشا کیسے ہوئے؟ میں نے کہا بس کر، وہ معاملہ کچھ اور ہے، یہ معاملہ کچھ اور ہے، مشکل کشائی کی بات نہیں۔ مجھے ذرا بتاؤ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پہ تشریف لائے، رب العالمین نے بتایا نہیں حضور کو اے پیارے محمد آپ کے آپ کس نوازے کو شہید کر دیا جائے گا؟ کیا اس بات کا پتہ میرے علی کو نہیں تھا؟ کیا اس بات کا پتہ میرے حسین کو نہیں تھا؟ کیا اس بات کا پتہ سیدہ کو نہیں تھا؟ کہنے والے نے کہا جی پتہ تھا۔ میں نے کہا جب حضور کو بھی پتہ کہ میرے نوازے کو شہید کر دیا جائے گا، علی کو بھی پتہ میرے پتر کو شہید کر دیا جائے گا، سیدہ کو بھی پتہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، میرے حسین کو بھی پتہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، کسی نے بھی دعا نہیں کی، کسی نے بھی اللہ کے حضور سفارش نہیں کی یا باری تعالیٰ اس مشکل کو ٹال دے۔ میں نے کہا اگر انہوں نے پتہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حضور دعا نہیں کی اور 14 صدیوں بعد میرے حسین کی ذات پر اعتراض کرنے والے، مشکل کشائی کی اعتراض کرنے والے، ذرا بتا 14 صدیوں بعد تیرے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ 14 صدیوں بعد تیرے پیٹ میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ حضور کو پتا دعا نہیں کی، علی کو پتا دعا نہیں کی۔ ماں کا کلیجہ بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کو پتا میرے بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، دعا نہیں کی۔ حسین کو خود پتا شہید کر دیا جائے گا، دعا نہیں کی۔ جب وہ خود نہیں کر رہے تجھے کیا تکلیف ہے؟ تجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ چاہتے دعا کرتے تو مشکل ٹل جاتی، لیکن سبھی کو پتا تھا، سبھی کو پتا تھا کہ حسین کا امتحان لیا جائے گا، اور خود حسین کو بھی پتا تھا کہ امتحان لیا جائے گا۔ اور وہ چھوٹی سی مثال دے کرتے بیان کے اختتام طرف لے کے جاتا ہوں، میرا بچہ کسی اسکول میں جائے امتحان دینے کے لیے اور مجھے پتا چلے کہ وہاں تو سپرنٹینڈنٹ فلاں بندہ ہے، میرا دوست ہے، میں بھاگا بھاگ اس کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں سپرنٹینڈنٹ صاحب دیکھیے آپ کے بھتیجے کا یہاں پہ امتحان ہے، شفقت فرمائیے گا، پیار کیجیے گا تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اپنے رزلٹ میں پاس ہو جائے۔ وہ سپرنٹینڈنٹ مجھ سے پوچھے ذرا بتائیے آپ کے بیٹے نے پڑھا نہیں؟ آپ کے بیٹے نے پڑھا نہیں؟
اللہ کے حضور سفارش نہ کر کے بتا دیا کہ حسین وہ ہیں جن کی تربیت میرے مصطفیٰ نے کی ہے، حسین وہ ہیں جس کی تربیت علی نے کی ہے، حسین وہ ہیں جس کی تربیت سیدہ نے کی ہے، حسین وہ ہیں جن کی تربیت حضور کرنے والے ہیں، ان کے پیچھے دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ جو امتحان لے رہا ہے اس امتحان میں میرا بیٹا کامیاب کامران ہوگا، ہمارا بیٹا کامیاب ہوگا۔ سفارشیں ان بچوں کی جاتی ہیں جو نالائق ہوں، جو حسین ہوں، جو حسین ہوں ان کی سفارش نہیں کی جاتی، جو حسین ہوں ان کے پیچھے نہیں جایا جاتا، اور پیچھے نہ جا کے سفارش کر کے بتا دیا میرے علی نے، میرے مصطفیٰ نے، میرا نواسہ وہ ہے کائنات کے اندر میں نواسے جیسی مثال ہی نہیں ملتی۔ میرے علی نے بتا دیا میرا علی، میرا حسن ہو گیا، میرا حسین ہو گیا، زمانے کے اندر میری بیٹی جیسی مثال ہی نہیں ملتی۔ اور دعا نہ کر کے بتا دیا کہ اگر دعا نہ بھی کرے میرے مصطفیٰ نے جو تربیت کی ہے میرا حسین کامیاب ہو کے آئے گا، کامیاب ہو کے آئے گا۔ اور میں بیان سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب بیان کر رہے جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مزار کے 30 میل ادھر، 30 میل آگے، 30 میل پیچھے، 30 میل دائیں بائیں جو بھی دفن ہو جائے وہ جنتی گئے، اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور میں نے کہا سونا کہ 30 میل کی بات کرتا میں 100 میل کی بات کرتا ہوں، تو 30 میل کی بات کرتا ہے میں 100 میل کی بات کرتا ہوں، اور 100 میل کے حاصل کے اندر دائیں بائیں آگے پیچھے میں دفن ہو جائے اس سے حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ اسے بخش دے گا۔ جناب میں نے کہا اس بات کا جواب تو دے جو حسین کے ارد گرد دفن ہو جائے اللہ اس کو حساب نہیں لیتا، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو حسین کے ارد گرد آ جائے اس کو معافی مل جاتی ہے، جو حضور کے مزار میں دفن ہو جائے، صدیق عمر حضور کے مزار میں دفن ہو جائے، پھر ان کو معافی کیوں نہیں، پھر وہ جنتی کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا یہ منافقت چھوڑو، کامیابی تب ملے گی اور مومنیت کا جو اپنا سرٹیفکیٹ ہے تب ملے گا، یہ ایمان والوں کی جو سند ہوگی تب ملے گی جب اہل بیت سے بھی پیار کرو گے اور صحابہ سے بھی پیار کرو گے، اہل بیت سے پیار کر کے اور صحابہ کو چھوڑ کر نعرے لگاؤ کہ ہم حسینی ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں، تمہاری اہل بیتی ہے، تمہاری حسینیت نہ اللہ کو قبول ہے، نہ حسین کو قبول ہے، نہ رسول کریم کو قبول ہے۔ یہ محبت اہل بیت سے تبھی قبول اللہ فرمائے گا، رسول بھی تب قبول فرمائیں گے، حسین بھی تب قبول فرمائیں گے جب تم صحابہ سے بھی پیار کرو گے۔ صحابہ کو چھوڑ کے اہل بیت سے محبت کی جائے یہ محبت کے قابل قبول نہیں، صحابہ اہل بیت کو چھوڑ کے صحابہ سے محبت کی جائے یہ بھی محبت کا قابل قبول نہیں۔ محبت وہی قابل قبول ہوگی کہ صحابہ سے بھی محبت کی جائے، اہل بیت سے بھی محبت کی جائے، تب یہ محبت اللہ کے حضور بھی قبول ہوتی ہے، حضور کے قبول بھی قبول ہوتی ہے، اور حسین کے حضور بھی قبول ہوتی ہے۔ اور ہمیں فخر ہے اپنی جماعت پر، اہل سنت و جماعت پر، ہم سنی حضرات پہلی حضرات ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ نجات ان دونوں ہستیوں کے اندر ہے، حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کیا جائے، حضور کے گھر والوں سے بھی پیار کیا جائے، ہم دونوں میں سے کسی ایک سے پیار کیا جائے اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے، کامیابی کی دہلیز پہ کبھی بھی کھڑے ہو سکتے۔ کامیابی کی دہلیز پر اللہ تب ہی کھڑا کرے گا جب تم صحابہ سے بھی پیار کرتے ہو، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہو۔ تو ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اہل بیت کا بھی پکا سچا وفادار بنائے اور صحابہ کا بھی پکا سچا وفادار بنائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔